الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفراته الله 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 الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصرف کا 9واں باب ہے ناقص تعلیلات. سبق نمبر 14 میں خوش آمدید. گزشتہ سبق کے اندر ہم نے نہیں حاضر کی تعلیلات پڑھی تھی. آج کے سبق کے اندر ہم نہیں غائب کی تعلیل کو سمجھیں گے. لیکن جو نہیں غائب ہے اس کو آپ نے بنانا ہے مضارع غائب کے صیغوں سے. وہی بات ہے کہ بعض صیغوں کے آخر سے حرف علت حذف ہوگی اور بعض صیغوں کے آخر سے نون تثنیہ گرے گا، بعض صیغوں سے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. سارا پیٹرن اور طریقہ کار وہی ہے، بس صرف گردان کا فرق ہے. اب پہلے بات کر لیتے ہیں کہ کن لفظوں کے آخر سے حرف علت حذف ہوگی. ان میں سے پہلے نمبر تو یہی ہے واحد مذکر غائب. لا یدعو، یدعو تھا، آخر میں واو حرف علت تھی. جب ہم نے نہیں کا لا لگایا تو آخر سے حرف علت واو حذف ہوگی تو پیچھے بچا لا یدعو. اسی طریقے سے لا تدعو، یہ بھی تھا لا تدعو، صیغہ واحد مؤنث غائب. بالکل اسی طریقے سے واحد مذکر مخاطب بھی تھا جو کہ ہم نہیں حاضر کے اندر ہم اس کو پڑھ چکے ہیں. تو یہاں پر بھی آخر سے واو حذف ہوگی تو پیچھے بچا لا تدعو. اسی طریقے سے لا ادعو، واو حذف ہوگی واحد متکلم سے بھی لام الف لا لگنے کی وجہ سے. اور اسی طریقے سے لا ندعو، یہاں پر بھی واو حذف ہو گئی ہے لام الف لا کے لگنے کی وجہ سے. باقی تثنیہ کے آخر سے بھی نون تثنیہ گر جائے گا، جیسے یدعوانی سے لا یدعوا نون گر گیا، اور اسی طریقے سے تدعوانی سے لا تدعوا نون گر گیا. اور بالکل اسی طریقے سے جو جمع مذکر ہے اس کے آخر سے بھی نون جمع گر جائے گا، یدعون سے لا یدعو. اور جو جمع مؤنث ہے وہ چونکہ مبنی ہوتا ہے لہذا یہ جو نون جمع ہے یہ نہیں گرے گا، یہ ویسے ہی رہے گا جیسا کہ آپ مضارع میں پڑھ چکے ہیں یدعونا، تو اس میں بھی ایسے ہی رہے گا، صرف لام الف لا لگ جائے گا نہیں کا. تو یہاں تک یہ نارمل کردان مکمل ہو گیا. اب چلتے ہیں تاکید ثقیلہ کی طرف. دیکھیں تاکید ثقیلہ میں یہ واو جو یہاں پہ حذف ہوئی تھی، اب یہ چونکہ آخر میں نہیں ہے بلکہ آخر میں نون تاکید لگ گیا، اس لیے حذف شدہ واو یہاں پہ واپس لوٹ آئے گی اور آپ اس کو پڑھیں گے لا یدعونا. باقی جو ہے تثنیہ وہی والا صیغہ ہے جو آپ یہاں پہ پڑھ چکے ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ آخر میں نون تاکید ثقیلہ کا لگ گیا. البتہ یہ جو جمع ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہوئی ہے. یہ جمع جو تھا نا لا یدعو، جب آخر میں آپ نے اس میں نون تاکید ثقیلہ کا لگایا تو یہ بن جائے گا لا یدعونا، پھر التقاء ساکنین ہوگا، واو اور نون کے درمیان واو حذف ہو جائے گا، پیچھے بچے گا لا یدعونا. اس طریقے سے باقی یہ جو تثنیہ ہے یہ ویسے ہی ہے جیسا کہ، بلکہ یہ تو واحد ہے نا، واحد مؤنث غائب یہ والا. یہ واو جو یہاں پہ حذف ہوئی تھی یہ نون تاکید ثقیلہ لگنے کی وجہ سے حذف شدہ واو واپس لوٹ آئی اور یہ بنے گا لا تدعونا. باقی جو تثنیہ ہے یہ وہی والا ہے، فرق اس میں کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف یہ ہے کہ نون تاکید ثقیلہ کا لگا ہے. اور جمع میں وہی والی بات ہے کہ لا یدعون تھا، جب آپ نے نون تاکید ثقیلہ کا لگایا تو لا یدعونن ہو گیا. اجتماعی نونات ثلاث سے بچنے کے لیے درمیان میں الف لے تو یہ بن گیا لا یدعونانی. واحد متکلم والا بھی وہی جو واو حذف ہوا تھا یہاں پر یہ والا واو واپس لوٹ آئے گا اور یہ بنے گا لا ادعونا. اور اسی طریقے سے جمع متکلم میں جو واو حذف ہوا تھا، اب چونکہ آخر میں نون تاکید ثقیلہ آ گیا ہے لہذا واو آخر میں نہیں رہا، اس لیے یہ والا واو واپس لوٹ آئے گا اور یہ بنے گا لا ندعونا. یہاں تک ثقیلہ مکمل ہو گیا. اب خفیفہ میں دیکھیں لا یدعون، وہی والا صیغہ جو آپ ثقیلہ میں پڑھ چکے ہیں. لا یدعون تھا نا، یہاں پہ ثقیلہ تھا، یہاں پہ آپ نون کو ساکن کر دیں لا یدعون ہو گیا. اسی طریقے سے تثنیہ تو آتا نہیں ہے. جمع میں دیکھیں یہ لا یدعون تھا، یہ لا یدعون ہے، وہی والا جو آپ نے یہاں پہ التقاء ساکنین کی وجہ سے واو گرا تھا نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ، وہاں یہاں پر بھی نون تاکید خفیفہ میں بھی التقاء ساکنین کی وجہ سے واو گر جائے گا اور یہ پیچھے بچے گا لا یدعون. اس کے بعد آپ آگے دیکھیں لا تدعون، اونا تو نہیں بلکہ لا تدعون خفیفہ ہے نا، یہ نون ساکن ہے، یہ وہی والا صیغہ جو یہ ہے واحد مؤنث غائب والا، برآخر میں نون ساکن ہے. اور اسی طریقے سے لا ادعون تھا تو ہم نے یہاں پہ کیا کر دیا، نون ساکن کر دیا تو لا ادعون ہو گیا. اور اسی طریقے سے لا ندعون تھا، آپ نے نون ساکن کر دیا تو پیچھے کیا بچا لا ندعون. تو یہ تو تھے نہیں غائب معلوم کے صیغے. اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ نہیں غائب مجہول کے صیغے پڑھیں گے. نہیں غائب مجہول کی گردان ہے لا یدعا. دیکھیں اس کو آپ نے چونکہ مجہول ہے
تو لہذا آپ اس کو مضارع مجہول سے آپ بنائیں گے۔ یہ جو یدعا ہے یہ کیا تھا اصل میں؟ یدعا تھا۔ جب لام الف لا لگا شروع میں تو آخر سے حرف علت حذف ہو گیا تو پیچھے بچا لا یدعا۔ اسی طریقے سے تدعا تھا، لام الف لا لگا تو آخر سے حرف علت حذف ہو گیا، پیچھے بچا لا تدعا۔ اسی طریقے سے ادعا تھا، لام الف لا لگا تو آخر سے حرف علت حذف ہو گیا تو پیچھے بچا لا ادعا، اور اسی طریقے سے لا ندعا، اس کے آخر سے بھی حرف علت حذف ہو گیا۔ باقی جو تثنیہ ہے، تثنیہ سے بھی نون تثنیہ گر جاتا ہے، جیسے یدعیانی سے لا یدعیا، اور اسی طریقے سے تدعیانی سے لا تدعیا، اور باقی جو جمع مذکر ہے اس کے آخر سے بھی نون جمع گر جاتا ہے، یدعونا سے لا یدعو۔ ایک سیگا باقی بچا ہے جمع مؤنث غائب کا، لیکن اس کے اندر جو نون ہے وہ چونکہ مبنی ہے لہذا یہ نہیں گرے گا، یہ اپنی اصل پر ہی باقی رہے گا، تو پیچھے بچا لا یدعینا۔ اب آگے آجائے ثقیلہ اور خفیفہ کی طرف۔ دیکھیے جو ثقیلہ ہے نا، یہاں پہ جو یا حذف ہوا تھا الف بن کر، وہ اس لیے حذف ہوا تھا کہ آخر میں حرف علت تھا، لیکن جب یہ چونکہ نون لگ گیا ہے اب آخر میں حرف علت باقی نہیں رہا تو حذف شدہ جو یا ہے وہ واپس لوٹ آئے گا اور پیچھے بچے گا لا یدعینا۔ باقی جو تثنیہ یہ وہی والا ہے، صرف اس کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ کا لگ گیا ہے، اور یہ جو جمع ہے یہ وہی والا ہے، صرف اس کے آخر میں نون جمع کا لگا کے جو واو ساکن تھی اس کو ہم نے ضمہ دے دیا ہے۔ اس کے بعد اب آگے چلے، یہاں پر بھی وہی ہوا کہ جو یا حذف ہوا تھا آخر سے، جب آخر میں آپ نے نون تاکید ثقیلہ کا لگایا تو وہ یا واپس لوٹ آیا۔ باقی جو تثنیہ یہ وہی والا ہی ہے، صرف آخر میں نون تاکید ثقیلہ کا لگ گیا ہے۔ اس کے بعد آپ آگے چلیں، جمع مؤنث یہ لا یدعینا تھا، نون تاکید ثقیلہ کا لگا لا یدعیننا ہو گیا، پھر اس کے بعد تین نون جمع ہو گئے تو الف درمیان میں فاصلے کے لیے لے آئے اور نون کو کسرہ دے دیا تو پیچھے بچا لا یدعینانی۔ اس کے بعد واحد متکلم اور جمع متکلم میں بھی ایسے ہی ہوا، جو یا حذف ہوا تھا لا ادعا میں اور لا ندعا میں آخر میں ہونے کی وجہ سے، اب چونکہ آخر میں نون لگ گیا ہے اس لیے حذف شدہ یا واپس لوٹ آئے گی اور یہ بچے گا لا ادعینا اور لا ندعینا۔ یہاں تک ثقیلہ مکمل ہو گیا۔ وہ خفیفہ دیکھیں، لا یدن، یہ وہی بات ہے جو آپ ثقیلہ میں پڑھ چکے ہیں، بس یہاں پہ آپ نے نون کو ساکن کر دینا، باقی سیغے وہی ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ لا یدعینا تھا نا واحد مذکر غائب کا، یہ وہی ہے لا یدعین، صرف نون یہاں پہ ساکن ہے۔ اسی طریقے سے تثنیہ تو آتا نہیں ہے۔ اور جمع میں دیکھیں لا یدعون تھا، یہاں پہ نون کے اوپر تشدید ہے، یہاں پہ آپ نون ساکن کر دیں لا یدعون، اور اسی طریقے سے یا تو نہیں بلکہ ید پڑھیں گے نا، اس کو مجہول ہے لا یدعون۔ اور اسی طریقے سے جو واحد مؤنث تھا لا تدعینا تھا، نون ساکن کر دیں لا تدعین۔ واحد متکلم جمع متکلم بھی ایسے ہی ہے، لا ادعینا تھا تو آخر میں آپ نون ساکن کر دیں تو یہ بن جائے گا لا ادعین۔ یہاں پہ بھی جمع میں بھی نون ساکن کر دیں تو پیچھے بچے گا لا ندعین۔ تو اس ترتیب سے اس کی آپ نے تعلیل کرنی ہے۔ جب آپ ایک مرتبہ تعلیل کرنے لگیں گے تو آپ کو آگے خود بخود باقی تعلیلات بھی سمجھنی آسان ہو جائیں گی۔ تو جو پہلا باب تھا یہاں تک، باب ناصرہ سے ناقص واوی، یہ ہم نے مکمل کر لیا ہے صرف کبیرہ ساری الحمدللہ۔ باقی جو صرف صغیر ہے اس میں یہی والے سیغے ہیں، یہی والی تعلیلیں ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ صرف کبیروں میں سے ہر گردان سے ایک ایک دو دو لفظ لیے ہوئے ہیں۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ صرف صغیر بھی کور کرتے ہیں۔